بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ صدق اللہ العظیم۔ شروع سے جب سے دین اسلام آیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل مقصد کیا تھا؟ اتحاد، اتفاق، وحدانیت۔ مسلمانوں کے اندر اتحاد ہو، اتفاق ہو، ایک مٹھ کے برابر، ایک بازو ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی صحابہ کرام تھے، ہر جگہ اختلافات ہوتے ہیں، یہاں تک کہ گھر میں بائی بائی کا اختلاف ہوتا ہے۔ صحابہ کراموں کے درمیان بھی کیا اختلافات تھے، تقریباً 1,24,000 کم بیش صحابہ کرام تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد یہ تھا کہ سب صحابہ کرام ایک پلیٹ فارم پر وحدانیت کا اقرار کرے اور ایک قوت بن کے ابھرے، اور وہ ابھرے بھی جس طرح اللہ کے رسول چاہتے تھے، اس طرح صحابہ کرام نے کر کے دکھایا بھی۔ اس کا پھر فائدہ یہ ہوا کہ بہت سے علاقات تک کہ آدھی دنیا مسلمانوں نے فتح کر لی۔ پھر جب مسلمانوں نے دنیا فتح کر لی، جب مسلمانوں میں دراز آ گیا، مسلمان دولت کے پیچھے پڑ گئے، وہ اتحاد و اتفاق باقی نہ رہا۔ جب وہ اتحاد اتفاق باقی نہ رہا تو مسلمان پر کافر لوگ پھر مسلط ہو گئے، اور مسلمانوں کے علاقے کافر نے پھر مسلمانوں سے چھین لی۔ اب یہ تاریخ ہمارے لیے سبق ہے۔ آج کے دور میں آپ دیکھ لو، میں بار بار کہتا ہوں کہ آج کے دور مسلمان مظلوم کیوں ہے؟ اس میں اتفاق و اتحاد نہیں ہے۔ ہم دولت کی پجاری ہیں، ہوس اور دولت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اصل میں جو اتحاد و اتفاق ہے وہ ہم سے گم گیا ہے۔ جب تک مسلمان اتحاد و اتفاق میں نہیں ہوں گے، اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے کہ وہ غالب آ جائے۔ غالب ہونے کے لیے مسلمانوں کو دنیا میں طاقت چاہنے کے لیے آپس میں کیا کرنا؟ اتحاد و اتفاق ضروری ہے۔ آپس کے اختلافات ختم کرنے چاہیے۔ میں آپ کو چھوٹی مثال دوں، ایران ہے، ابھی ایران اور دبئی کے نہیں لگتے آپس میں، ایران اور قطر کے آپس میں نہیں لگتی۔ ایران اردن کے ساتھ خلط ہے، ابھی سعودی عرب دبئی کے ساتھ اس کی تعلقات خراب ہے، پاکستان کا افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب ہے، افغانستان کا پاکستان کے تعلقات خراب ہے۔ آپس میں مسلمان ایک دوسرے کے پیچھے لڑے ہوئے ہیں۔ اس کا فائدہ کس نے اٹھایا؟ کفار نے اٹھایا۔ ہم نے کفار کو دوست بنا لیا، لیکن مسلمان کو دوست نہیں بناتے۔ حالانکہ قرآن کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ جان لو اے مومنو، جان لو جان لو جان لو کہ کافر کبھی بھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے آپ کے دشمن ہیں۔ قرآن کوئی جھوٹ بولتا ہے؟ اللہ پاک نے کبھی جھوٹ بولے نا؟ ہم نے کیوں اس کو دوست بنا لیا؟ دولت اور ہوس کے پیچھے۔ مسلمان کو دوست نہیں بناتے، لیکن کافر کو دوست بناتے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ ہمارے آگے نسل اس کا نقصان اٹھانے پڑے گا اس کو۔ ایسے جنگیں ہوتے رہیں گی، جنگ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ جس طرح ایران اور امریکہ کا جنگ شروع ہے نا، یہ ختم نہیں ہوگی۔ کوئی اور ممالک آئیں گے، آپس میں جنگ کریں گے۔ پاکستان افغانستان کی بھی جنگ چل رہا ہے، کبھی کبھی بمباری ہوتی ہے، اور ممالک بھی آپس ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کریں گے، جنگ کریں گے۔ کافر لوگ وہاں پر مزے کر رہے ہوں گے، مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے لڑ کر کیا ہوئے؟ اپنے آپ کو ختم کر رہے ہیں۔ اب بھی وقت ہے کہ اس آپس میں اتحاد و اتفاق آ جائے اور کفار کا ڈٹ کا مقابلہ کیا جائے۔ اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ وحدانیت ضروری ہے۔ وحدانیت کا مطلب آپ کو سمجھ آتی ہے؟ ایک ہونا ضروری ہے۔ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا جو کہ اختلافات کو ختم کرے اور ایک دوسرے سے کیا کرے؟ بھرپور تعاون کا مظاہرہ کر کے ایک قوت بنا لے، تو پھر آگے کچھ بات بن سکے، ورنہ ایسے ہی مسلمان ہمیشہ ذلیل و خوار ہوں گے، ایسے ہی اس پر کیا ہوگا؟ غیر حکومت کرتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔